الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جمعہ کی طرح اس جمعہ میں جمعہ فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں کتنے سارے لوگ موجود تھے، لیکن وہ اس جمعہ میں موجود نہیں، اور جتنے موجود ہیں، کتنے لوگوں نے اذان کی آواز کو سنا، کتنے حاضر ہوئے جمعہ کے لیے جلدی سے مسجد میں آنا، کہ کتنے لوگ حاضر ہوئے۔ اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی کمال نہیں، صرف اللہ کی طاقت، اللہ کا حکم اور اللہ کی توفیق۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ جب درخت سے ایک پتا گرتا ہے کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ مشکل سے 1 گرام، اس سے بھی کم، کہ مشکل سے 1 گرام کا پتا جب اوپر سے نیچے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، اللہ کے علم کے بغیر نہیں گر سکتا، 50 60 70 80 کلو کا انسان بغیر اس کے حکم کے، بغیر اس کی توفیق سے مسجد میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری کوئی طاقت نہیں، صرف اللہ کی طاقت۔ اسی کو پہچاننا ہے، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے۔ آدمی جب اللہ کی طاقت کو سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کے اکرام کو سوچتا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے، کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنا اکرام کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسانوں کا اکرام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ انسان کا کیسے اکرام کیا، کہ انسان کے علاوہ جتنی جاندار مخلوق ہے تو کھانا کھاتی ہے تو کیسے کھاتی ہے؟ جب تک دانے کی طرف، اناج کی طرف اپنے منہ کو نہیں جھکائے گی، اس وقت تک اس کو کھانا نہیں ملے گا۔ مرغی ہے، جب تک اپنی چونچ کو، اپنی منڈی کو زمین کی طرف دانہ لینے کے لیے نہیں جھکائے گی، اس وقت تک اس کے منہ میں دانہ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہر جاندار مخلوق، انسان کے علاوہ۔ لیکن انسان کا اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف جھکنے نہیں دیا، کوئی طرف نہیں جھک سکتا۔ بغیر جھکے اللہ نے اس کو ہاتھ دیا کہ ہاتھ سے لقمہ اٹھاتا ہے، کھاتا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، کہ دانے کی طرف نہیں جھکتا۔ پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے، کہ اللہ کے اکرام کو سوچنا کہ اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا۔ ایک تو یہ مثال ہے، اسی طرح بہت سارے اکرام اللہ تعالیٰ نے ہمارے کیے، کہ آدمی جب اللہ کے اکرام کو سوچتا ہے تو حکموں کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے، کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا بن جاتا ہے۔ میرا اللہ نے مجھے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، جس نے اکرام کیا، ایسے کریم رب کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیونکہ تم اپنے کریم رب کو چھوڑ کر جا رہے، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی حکم کو چھوڑتے ہو، کہ صرف جمعہ کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، میرے اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ روزانہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، فجر ہو، ظہر ہو،
عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کہ پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، صف اولیٰ کی پابندی کے ساتھ، کہ ہر کام میرا بازو پر رہ جائے، ہر کام کہ نماز کا تقاضا آ جائے اور دوسرا کام کا تقاضا آ جائے، کہ پہلے نماز کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے کام کا نمبر ہے، کہ میں اللہ کے حکموں کی ایسی پابندی کرنے والا بن جاؤں کہ آدمی جب اللہ کے اکرام کو دل کے یقین کے ساتھ سوچتا ہے تو اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے ہر حکم میں پابندی کا حکم ہے، یہ نہیں کہ کچھ ایک مہینے تک رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھی، پھر 11 مہینے کچھ بھی نہیں۔ نبی کو حکم دیا فاستقم کما امرت، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جائے اس پر پابندی کرو، فاستقم کما امرت، نبی کو حکم ہے جو معصوم ہے، جس کو یوں فرما دیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، پچھلے تو سمجھ میں آتے، اگلے بھی معاف، اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس گناہ کو معاف بھی کر دیا گیا، اس نبی کو پابندی کا حکم کیا جا رہا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ اس لیے اللہ کے ہر حکم میں پابندی بہت ضروری، اور اللہ کے احکام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ آدمی نیکی کے کام تو خوب کرتا ہے، تہجد کا اہتمام ہے، روزانہ کئی پاروں کی تلاوت کر لیتا ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، لیکن تسبیحات کہ پڑھتے پڑھتے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور موبائل میں غلط دیکھ رہا ہے۔ نہیں، کہ احکام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کا نام دین ہے۔ دین صرف احکام کو پورا کر لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف شوق کو پورا کر لینے کا نام نہیں، چلو شوق و تہجد پڑھ لی، نہیں، دین تو اتباع کا نام ہے۔ جیسے اللہ کا حکم آ گیا اس کے حکم کی اتباع، جیسے نبی کا حکم آ گیا اس کی اتباع، جیسا طریقہ بتایا ویسی نماز، کہ اتباع کا نام دین۔ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ آدمی گناہ پر توبہ کر کے تو دیکھے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو تو کوئی معاف کرنے والا نہیں، صرف اللہ۔ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس لیے گناہوں پر توبہ۔ اگر مزنی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کبھی وساوس اور خیالات آتے ہیں۔ دیکھو نبی کے دل میں بھی وساوس آتے تھے، حدیث ہے، لیکن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں۔ نبی کے دل میں بھی وساوس آتے تھے، لیکن کیا تھا کہ استغفار کر لیتے 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرتے تھے، کوئی تعداد متعین نہیں، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ 100 مرتبہ استغفار۔ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اس امت کی توبہ تو بہت آسان، بہت آسان، اتنی آسان کہ 3 کام اگر کر لے تو اس امت کی توبہ ہو جائے، چاہے جتنا ہی بڑا گنہگار ہو۔ 3 کام کر لے، بہت چھوٹے، 3 لفظ میں فرما دیا، ایک لیٹی بھی نہیں ہے۔ الترک، جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ بھائی سود کھا رہا ہے، فوراً کہ سود اب نہیں کھانا۔ زنا میں مبتلا ہے، زنا کو چھوڑ دے۔ موبائل میں برا دیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ الترک، فوراً اس گناہ سے نکل جائے۔ الندم، افسوس ہو، پشیمان ہو
کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. افسوس ہوتا ہے نا، غلط کام ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے. بزنس میں کیسا افسوس ہوتا ہے، کاش میں اس کو مال نہیں دیتا، میرے پیسے نہیں اٹکتے. اسی طرح افسوس ہو گناہ کے کرنے پر. اور تیسری چیز فرمائی العزم، پکا ارادہ، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ 3 چیزیں آدمی کر لیتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور ایسا گناہوں کو معاف کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ تھا ہی نہیں. نامہ عمل سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا معلوم ہی نہیں. مفتی تقی صاحب فرماتے کہ ہم نے ہمارے ایک پیر صاحب سے سنا کہ کرامن کاتبین، ایک نیکیوں کو لکھنے والا، ایک گناہوں کو لکھنے والا، کہ 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو فوراً فرشتہ نیکی کو لکھ لیتا ہے. تو فرماتے ہمارے پیر صاحب یوں فرماتے تھے کہ دائیں بائیں فرشتے، اس میں سے دایاں فرشتہ یہ بائیں فرشتے کا امیر ہے. دایاں فرشتہ بائیں فرشتے کا امیر ہے کہ امیر جو بولے گا وہی ہوگا. مامور امیر کے حکم کتابیں ہیں، اور امیر تو خود اختیار ہے، اس کو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. بتلایا کہ جب آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو دایاں فرشتہ فوراً نیکی کو لکھ لیتا ہے کیونکہ وہ خود امیر ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی کو. لیکن جب بایاں فرشتہ، جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو بایاں فرشتہ فوراً لکھتا نہیں ہے کیونکہ مامور ہے، امیر نہیں ہے. دائیں فرشتے سے پوچھتا لکھوں؟ دایاں فرشتہ کہتا ہے نہیں ابھی مت لکھو، ابھی توبہ کر لے گا. پھر بندہ جب بھی غفلت میں رہتا ہے توبہ نہیں کر پاتا ہے تو دوبارہ پوچھتا ہے کہ لکھوں، تب بھی منع کرتا ہے. تیسری مرتبہ پوچھتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اب لکھ لے. اگر لکھ بھی لیا گیا تب بھی بندے کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے کہ موت تک گناہ سے توبہ کر سکتا ہے. اگر توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر لی. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء اللہ نے کیسے توبہ کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، حدیث کا درس دیتے تھے. 40 ہزار شاگرد ان سے درس ایک ہی وقت میں لیتے. 40,000 شاگرد ایک استاد کے پاس سے حدیث کا درس لیتے تھے ایک ہی وقت میں. کوئی معمولی بات ہے؟ پورے مدرسے میں 40,000 نہیں ہوتے. دیوبند کا مدرسہ اتنا بڑا لیکن 40,000 نہیں ہے. ایک ہی استاد کے پاس 40,000 شاگرد ایک ہی وقت میں درس لیتے تھے. کتنا بڑا محدث، کتنی مقبولیت. لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں سے کہا اے بچوں مجھے زمین پر لیٹا دو. کیا کہا؟ مجھے زمین پر لیٹا دو. اور جب زمین پر ان کو لیٹایا گیا، لیٹانے کے بعد ایک ایسا عمل کیا کہ جتنے طلباء تھے، جتنے شاگرد تھے، سب کی چیخیں نکل گئی. کہ کیا کہ اپنی داڑھی کو اور اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ عبداللہ پر رحم فرما لے، اے اللہ عبداللہ پر رحم فرما لے. یوں نہیں کہا اے اللہ عبداللہ نے تو پوری زندگی حدیث کا درس دیا ہے، تیرے نبی کی کلام کی تشریح کی ہے. یوں نہیں کہا تیرے کلام کو لوگوں کو سمجھایا. یوں نہیں کہا. نہیں، اے اللہ عبداللہ پر رحم فرما کہ اپنے گناہوں سے توبہ. ایک خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ تھے. تو جب بھی کسی طرف سے گزرتے، ملاقات کرتے تو ان کو ہر آدمی یہ کہتا کہ آپ کے اندر سے بہت خوشبو آتی ہے.
تو مشک کی خوشبو آتی ہے. آدمی جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون، اطمینان، چین عطا فرماتے ہیں. اور اللہ والوں کی عادت ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جب آدمی کوئی گناہ کا کام کر لے، کوئی بے حیائی کا کام اس سے سرزد ہو جائے، یا اپنے آپ پر ظلم کر لے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہو جائے اس سے، تو اللہ والوں کی عادت ہے فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور فوراً استغفار کرتے ہیں. تو خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اندر سے بہت خوشبو آتی ہے، کیا بات ہے؟ تو پہلے تو بتایا نہیں کہ آپ کون سا عطر لگاتے ہو. بولے کوئی عطر نہیں لگاتا ہوں. تو پھر اتنی خوشبو؟ بہت اصرار کرنے کے بعد یوں کہا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک گھر کے پاس سے میرا گزر ہوا، ایک بوڑھی عورت دہلیز پر دروازے پر کھڑی تھی. مجھ سے کہنے لگی ہمارے گھر میں ایک آدمی بیمار ہے، ایک مریض ہے، کہ آپ نیک نظر آتے ہو، کچھ پڑھ کر دم کر دو گے ہمارے مریض کو شفا مل جائے گی. کہنے لگا کسی مریض کا کام ہو جائے. چلو میں گھر میں داخل ہو گیا. جب گھر میں داخل ہوا، بوڑھی عورت نے دروازے کو بند کر دیا. مالکن اندر سے ایک نوجوان مالکہ، جو گھر کی مالکہ تھی، اس نے دروازے کو تالا لگا دیا. خواجہ مشکی کے قریب ہوئی اور کہنے لگی میں کئی دن سے آپ کو گزرتے ہوئے نظر دیکھتی تھی. میرے دل میں خیال آتا تھا کہ آپ مجھ سے بدفعلی کرو، برا کام کرو، زنا کرو، لیکن آج موقع مل گیا کہ آج ہمارے گھر میں تم داخل ہو گئے اور سب راستے بند ہو گئے کہ آج زنا کے لیے سہولت ہو گئی. بدفعلی کرنا چاہیے. خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا، جو زنا ہے یہ تو حرام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نہیں کر سکتا. لیکن دل کے اندر پکا ارادہ تھا کہ گناہ نہیں کرنا ہے. اس عورت نے فوراً یوں کہا کہ اگر اب آپ نے میرے ساتھ بدفعلی نہیں کی تو میں آپ پر بہتان لگا دوں گی، زور سے چلاؤں گی یہ آدمی میرے گھر کے اندر گھس گیا اور میرے ساتھ زنا کیا. اور اسلام کے اندر زنا کی سزا کیا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے، ایک کھڈا کھودا جاتا ہے، اس میں آدمی کو اتارا جاتا ہے اور پتھروں کے ذریعے سے اس آدمی کی موت ہوتی ہے. پتھر مارے جاتے، سنسار کیا جاتا ہے، ایک میدان میں لے جایا جاتا ہے اور سنسار کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار کر اس آدمی کو ختم کیا جاتا ہے، زانی کو. کہ اگر میں زور سے چلاؤں گی لوگ یوں سمجھیں گے اس نے میرے ساتھ زنا کیا تو لوگ تم کو سنسار کر کے ختم کر دیں گے. ایک آپشن تو یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ زنا کر لو تو سنسار کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اب یہ کہنے لگے کہاں پھنس گئے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ کتنے تالوں کے اندر ہے، کتنے دروازوں میں بند ہے. زلیخا کہہ رہی ہے آپ مجھ سے کریے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر پکا ارادہ تھا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ میری حفاظت فرما. آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے، راستے میں نماز کے لیے آتا ہے، کہ آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہوئے آتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کتنی غیبتیں کر لیتا ہے، موبائل کو کھولتا ہے تو کتنی بد نظریاں کر لیتا ہے، کاروبار میں بیٹھتا ہے کتنا جھوٹ بول لیتا ہے. آدمی اگر ارادہ کر لے کہ مجھ سے آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زلیخا نے کہا کہ مجھ سے گناہ کرو، میرے ساتھ بدفعلی کرو، تو دروازے کی طرف دوڑنے لگے، خود بخود تالے کھلنے لگے، دروازے کی طرف دوڑنے لگے، تالے خود بخود کھلنے لگے۔ یہ بزرگ کہنے لگے کہ اب تو میں پھنس گیا، کیا کروں؟ یا تو بہتان لگے گا یا تو زنا کرنا پڑے گا، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایک تجویز ڈالی، انہوں نے یہ عمل کیا، اس عورت سے کہا، اس نوجوان عورت سے کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کا تقاضا ہے، ضرورت پیش ہے، میں ضرورت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہوئے، وہاں دیکھیے کہ وہاں نجاست پڑی ہے، گندگی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کروں؟ انہوں نے نجاست کو لیا، اپنے کپڑے پر مل لیا، اپنے بدن پر مل لیا کہ اس ملنے کی برکت سے مطلب ہے کہ میں زنا سے بچ جاؤں گا، بہتان سے بچ جاؤں گا۔ ملنے کے بعد جب باہر نکلے، اس نوجوان عورت نے جب دیکھا، خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگی کہ یہ کیا کیا، یہ پاگل آدمی ہے کہ جو اپنے اوپر نجاست کو ملتا ہے، نہیں اس کے ساتھ مجھے کوئی کام نہیں کرنا، اس کو گھر سے باہر نکال دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی نجاست کو ختم کرنے کے لیے، گندگی کو ختم کرنے کے لیے غسل کیا، اپنے کپڑے کو تبدیل کیا، جب سے خوشبو آ رہی، اور کیسی خوشبو آ رہی ہے کہ مشک کی خوشبو آ رہی، اسی وجہ سے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ خواجہ مشکی رحمت اللہ، خواجہ مشکی رحمت۔ جو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے اندر بھی انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کے ڈر کو اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کے ڈر کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ آدمی کو اللہ کے ڈر کا اندازہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر مخلوق کا ڈر کا اندازہ ہے، راستے سے گزرتا ہے کہ ماسک پہن لو، پولیس والا پکڑے گا، مخلوق کا ڈر کا اندازہ ہے، لیکن اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کہ اللہ کتنے بڑے طاقتور ہیں۔ ماں عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بیان میں یہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بچہ ہے، اپنے پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، اگر پڑوسی پولیس والے کو بلائے گا، 6-7 سال کا بچہ ہے، اور پولیس والا اگر پستول لے کر بھی آئے گا تو بچہ کیا کرے گا؟ اس پولیس والے کی پستول سے کھیلے گا۔ اس کو معلوم نہیں کہ پولیس کی طاقت کیا ہے، کہ پولیس کی طاقت کا اندازہ ابھی 6 سال کی عمر میں نہیں آیا، اس لیے اس کی پستول سے کھیلے گا۔ لیکن اگر وہی پڑوسی اس سے کم طاقت والا، اس کی ماں کو اگر بلاتا، اور اس کی ماں اگر دور سے صرف ہاتھ کا اشارہ کرتی، تو فوراً بچہ بھاگنے لگتا کہ میری ماں کہیں مارے نہیں، اس کی طاقت کا اندازہ ہے۔ آج کیا ہوا کہ ہم نے مخلوق کی طاقت کا تو اندازہ کیا، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا، اس لیے مخلوق کی بات کو مانتے چلے گئے اور اللہ کی بات کو کاٹتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، اتنی نافرمانی۔ سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایک عورت نے ان کو خط لکھا کہ مجھ سے زنا کرو، مجھ سے بدفعلی کرو، انہوں نے منع کر دیا، قال معاذ اللہ۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام نے یوں کہا، تم نے تو وہی عمل کیا جو میں نے کیا تھا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گھر میں رہو تب بھی، باہر رہو تب بھی۔ آدمی، کتنے لوگ کہتے کہ نماز میں مولانا دھیان نہیں لگتا، آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے تو بد نظری کرتے ہوئے نماز کے لیے آتا ہے، تو نماز میں کیسے دھیان لگے گا اس کو؟ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کے احکامات کی پابندی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کا نام دین ہے۔ اور دین کے چلنے پر اللہ تعالیٰ چین، سکون، اطمینان، راحت عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ آگے کا کہ جنت کا ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج سے معذورین کی جماعت آئی ہے، تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔